السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولس بائی منال مہر، اور میں ہوں آپ کی رائٹر۔ میں حاضر ہوئی ہوں قسط نمبر 122 کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ریڈر سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کچھ پچھلے 1-2 دنوں سے طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن سی تھی، فلو، فیور اور گلا خراب۔ آج بھی جو ہے نا میری آواز ابھی پہلے سے کچھ بیٹر ہے، لیکن ابھی بھی ہے ابھی بھی جو ہے گلا خراب ہے اور فلو ہے، اور ابھی بھی سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے قسط لیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی قسط جو ہے وہ ٹائم پر ہی اپلوڈ کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے۔ اور میں جانتی ہوں کہ ایسے ایک جو فلو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ہم ڈیلی جو ہے ایپیسوڈ اپلوڈ نہ کریں، تو معذرت خواہ ہوں اس طرف سے آپ سب سے کہ میں واقعی جو ہے آج جو ہے 7 دن ہو گئے ہیں، تو میں اس کے بعد جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، تو اس کے لیے معذرت۔ تو آئیے اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ قسط نمبر 122 کا پارٹ 2 ہے آج۔ کاشان جو نکاح سے 10 منٹ پہلے بڑی مشکل سے پہنچا تھا، فرشتے نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس کے نکاح پر نہ آیا تو شادی پر بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں آ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی لاڈلی کے ساتھ ساتھ اس کی میٹھی بھی اچھی خاصی ناراض تھی۔ اس نے آیت کو کتنی ہی فون کالز کی تھی، مگر مجال تھی کہ اس نے ایک بھی اٹھائی ہو۔ یہ اس کی طرف سے ناراضگی کا اعلان تھا۔ جب سے آئے ہو دھیان ادھر ہی لگا ہوا ہے، خیر نہیں لگتی آج۔ ماہر اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، تمہاری بہن کے نخرے بہت ہو گئے ہیں، منہ ہی نہیں لگاتی آج کل۔ کاشان تپا تپا سا بولا، بہت اچھا کرتی ہے، تم جو ہر وقت کام میں گھسے رہتے ہو، یہی ہونا چاہیے تمہارے ساتھ۔ ماہر اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے صاف گوئی سے بولا، یار زخموں پر نمک تو مت چھڑکو، ایک تو پہلے ہی فرشتے گڑیا ناراض ہے، اوپر سے میٹھی کی دھمکیاں، اللہ ڈرا کر رکھ دیتی ہے۔ کاشان مصنوعی معصومیت سے بول رہا تھا۔ ماہر نے اسے دیکھ کر آنکھیں گھمائیں، اگر میری گڑیا کے نخرے تم سے اٹھائے نہیں جاتے تو کچھ دنوں کے لیے میں اسے لے جاتا ہوں، جب عقل ٹھکانے آ جائے گی تب لے جانا۔ ماہر نے ایک دم ہی پلٹا کھایا، بہن کی محبت ہر چیز پر غالب آئی تھی۔ منہ سنبھال کر بات کر، میرا دل کیوں ہلا رہا ہے، میں کیوں بھیجوں گا اپنی میٹھی کو تیرے ساتھ، اس کا ہر نخرہ سر آنکھوں پر۔ کاشان اس کی باتوں کا برا مناتا ہوا بولا، تم دونوں کیا کب سے خسر پھسر کر رہے ہو، ہمیں بھی بتاؤ ذرا۔ حازم ان دونوں کو کب سے ایک دوسرے کے کانوں میں گھسے دیکھ کر بولا، دراصل اس کا اور ویر کا تک سانجا ہے، وہاں بیگم لفٹ نہیں کروا رہی اور اسے بہن لفٹ نہیں کروا رہی۔ ماہر کا اشارہ فرشتے کی طرف تھا جو شاہویر اور کاشان دونوں سے ناراض تھی۔ یار تم دونوں کو مل کر یہ گانا گنگنانا چاہیے، تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم۔ باسل نے ان دونوں کی شکل دیکھ کر ٹکڑا لگایا تھا، باقی سب نے ان دونوں کی شکل دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔
شاہویر تجھے ایک مخلص مشورہ ہے، اپنے لیے نقلی بالوں کا بندوبست کر لے، کیونکہ عنْ قریب تو میری بہن کے ہاتھوں گنجا ہونے والا ہے۔ کاشان شاہویر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ کاشان کی بات پر ویر دہل کر رہ گیا۔ اچھی بات نکال منہ سے، مجھے پتہ ہے اتنی خطرناک نہیں ہے میری منقوہ۔ شاہویر نے خود کو تسلی دی تھی۔ بیٹا یہ تو تجھے پتہ چل ہی جائے گا کہ کتنی خطرناک ہے وہ۔ میں آتا ہوں ایک بار فرشتے گڑیا سے مل کر۔ کاشان ان کے نزدیک سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ فرشتے نکاح کے بعد سے ویسے ہی گمسم سی بیٹھی تھیں، نہ وہ کسی کو بلا رہی تھی اور نہ ہی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ فرشتے میں کب سے تمہیں بلا رہی ہوں، تم کسی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ دانین جو اسے گمسم سی دیکھ کر اس سے مخاطب تھی، اسے یوں ہی خاموش دیکھ کر بے چینی سے بولی، کیونکہ میں نہیں دینا چاہتی تمہیں کوئی جواب۔ فرشتے کے جواب پر دانین کے ساتھ ساتھ حجاب، عروش، پارسا اور آیت بھی اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ فرشتے تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم مجھ سے ناراض ہو؟ دانین اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے مجھے ناراض؟ تم سب نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، میں سب سے خفا ہوں، یہاں تک کہ بابا سے بھی۔ تم سب نے مل کر جو میرے ساتھ کیا ہے، میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ، جس میں میری رضامندی لینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ فرشتے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ناراضگی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ تم ویر بھائی سے ناراض تھی بس اس لیے کسی نے نہیں بتایا کہ تم غصے میں انکار نہ کر دو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ دانین اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھامتی ہوئی بولی۔ اس انسان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی بات بھی کی جائے۔ اس نے تم لوگوں کو کیا بتایا ہے میں نہیں جانتی، مگر اس نے مجھے جس انداز میں ریجیکٹ کیا تھا تم لوگ وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں وہ تذلیل کبھی نہیں بھول سکتی۔ دھوکے سے نکاح کر کے وہ انسان کیا سوچ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا؟ تو میرا پیغام اس تک پہنچا دینا کہ اس کی یہ سوچ نہایت غلط ثابت ہونے والی ہے۔ اس کا جینا حرام نہ کر دیا تو کہنا۔ فرشتے غصے سے انہیں دیکھتی بول رہی تھی، سب اس کے لفظوں میں چھپے درد کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ فرشتے یار تم ویر بھائی سے ناراض رہو، مگر مجھ سے اپنی ناراضگی دور کر لو نا یار۔ دانین آنکھوں میں آنسو بھرتی ہوئی بولی۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ تم میری دوست سے زیادہ شاہویر افندی کی بہن نکلی۔ فرشتے اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر بھی نہیں پگھلی تھیں۔ آپ بھی اپنے شوہر سے کہہ دیجیے گا کہ کہنے سے کوئی بھائی نہیں بنتا۔ آج انہوں نے ثابت کر دیا۔ اجنبیوں کی طرح نکاح سے 10 منٹ پہلے پہنچ کر انہوں نے جو احسان کیا ہے وہ بھی نہ کرتے۔ مجھے اب کسی پر مان نہیں رہا، کیونکہ سب نے مل کر مجھے چیٹ کیا ہے، میرا مان توڑا ہے۔ فرشتے آیت کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔
اس کا یہ پیغام کاشان یقیناً کاشان کے لیے تھا، جو نکاح سے چند منٹ پہلے آیا تھا، مگر فرشتے نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ آیت تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کب پہنچا تھا، کیونکہ آیت نے اپنا فون ہی بند کر رکھا تھا۔ اس معاملے میں وہ اس سے خود ناراض تھی، اس لیے اس نے اپنے وقفے سے بجتے فون کو بند کر دیا تھا۔ سمیہ، کیا تم مجھے میرے کمرے تک چھوڑ دو گی؟ فرشتے نے اپنی کزن کو آواز دی تھی۔ آیت، عروش، حجاب اور پارسا اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ اس وقت سے خاموشی سے فرشتے اور دانین کی گفتگو سن رہی تھیں۔ وہ ان سب سے خفا ہو کر چلی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف عفان حریم کو وہاں چھوڑ کر آ گیا ہے۔ سب پہلے ہی اس وجہ سے پریشان ہیں۔ اب فرشتے کی ناراضگی۔ آیت پریشان سی بولی تھی۔ وہ حریم کے نہ آنے پر واقعی ہی بہت پریشان تھی۔ کل سے ماہر کے شادی کے فنکشن بھی شروع ہو جانے تھے۔ اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ ماہر کی شادی کے لیے حریم کے کتنے پلان تھے۔ سچ میں نکاح پر ہی یہ سب ہو گیا ہے، جانے فرشتے مانے گی بھی یا نہیں۔ پارسا بھی گمسم سی ہو گئی تھی۔ وہ ان سب کے ساتھ اپنی خوشخبری شیئر کرنا چاہتی تھی، مگر سب کا ہی موڈ خراب تھا۔ اسے فی الحال یہ وقت مناسب نہ لگا۔ آیت اٹھ کر فرشتے کے پیچھے آئی۔ وہ اس کی اکلوتی بھابھی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گی۔ فرشتے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھی تھی۔ آیت کتنی دیر ہی اس بند دروازے کو کھٹکھٹاتی رہی، مگر فرشتے نے دروازہ نہیں کھولنا تھا نہ کھولا۔ وہ مایوسی سے اوپر والے پورشن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دستگیر حویلی کے نچلے حصے میں حاشر کی فیملی، جبکہ اوپر والے حصے میں ولید کی فیملی رہائش پذیر تھی۔ آیت وہاں سے نکلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب اسے بھی اس انسان کو سزا دینی تھی جسے ذرا بھی اس کا احساس نہیں تھا۔ آیت نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا تھا۔ اب اس کا شادی تک لاشاری حویلی رہنے کا فیصلہ تھا۔ آخر اس کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی، اس کا حق بنتا تھا۔ کاشان فرشتے کے پاس جانے سے پہلے اپنی میٹھی کے پاس آیا تھا۔ سامنے کا منظر سے ایک آنکھ نہ بایا۔ جہاں وہ بیگ میں اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی، کاشان نے دبے قدموں جا کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ سرپرائز میری میٹھی، یار تمہیں بہت زیادہ مس کیا، وہ اس کی پشت کو سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ اس کے کان میں جھکتا سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ آیت ایک پل کے لیے فریز ہوئی تھی۔ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی روم میں آ جائے گا۔ چھوڑیں مجھے، دور ہٹیے۔ وہ اس کے بازو اپنے گرد سے ہٹاتی ہوئی اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ اس کے پلٹنے کی دیر تھی۔ اس کی خوبصورتی نے کاشان کی آنکھوں کو گہرا کیا۔ میٹھی، دور جانے والا ظلم مت کرو۔ کاشان نے اس کی کلائی جکڑی تھی۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے۔ آیت اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے
اتنا غصہ اتنی چھوٹی سی ناک پر۔ کاشان اسے نزدیک کھینچتا ہوا اس کے گرد حصار قائم کرتا اس کی تیکھی ناک پر لب جما گیا۔ آپ اپنی من مرضی نہیں کر سکتے، ہر دفعہ آپ اپنی ہی مرضی چلاتے ہیں، اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کی کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ آیت کے ماتھے پر کئی بل بکھرے ہوئے تھے جو اس کے غصے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ سوری میٹھی، سچ میں یار، یہ پروجیکٹ اتنا لمبا چلا جائے گا اندازہ نہیں تھا، ورنہ میں اس کو لینے کی حامی ہی نہیں بھرتا۔ چندا، مان جاؤ نا میری زندگی، میری میٹھی، میری می امور، مائی لو، وہ اس کے دائیں آرس پر لب جماتا ہوا بولا۔ آپ ہمیشہ یوں ہی کرتے ہیں، ہمیشہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں کتنا اکیلا فیل کر رہی تھی۔ میں نے اپنی شاپنگ تک نہیں کی۔ سوچا تھا اس بار ساری شاپنگ آپ کے ساتھ کروں گی، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ چلے گئے نا۔ غصے کی جگہ اب آنسوؤں نے لے لی تھی۔ وہ نم آنکھیں اٹھا کر اس سے شکوے کر رہی تھی۔ میں قربان اپنی میٹھی پر، کل ہی ساری شاپنگ کروا دوں گا اپنی میٹھی کو۔ اتنی سی بات پر اپنے قیمتی آنسو ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کاشان نے اس کی بھیگی آنکھوں پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ آپ جتنی مرضی منتیں کر لیں، میں نہیں ماننے والی۔ میں آج ماہر بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میرے بھائی کی شادی ہے، اب شادی کے بعد آؤں گی۔ وہ اس کی باتوں پر پگھلنے کی بجائے ایٹیٹیوڈ سے بولی تھی۔ میں جانے ہی نہیں دوں گا، جانتی ہوں نا اپنی میٹھی کے بنا مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ وہ اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتا ہوا بولا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے دنوں سے مجھ سے دور تھے، تب یاد نہیں آئی میری؟ اب آ کر مجھے مسکے لگا رہے ہیں، وہ خفا سی بول رہی تھی۔ کاشان اس کے سارے شکوے محبت سے سن رہا تھا۔ اس کے شکوے بھی اسے اچھے لگ رہے تھے۔ اتنے دنوں سے وہ اس کی یہی باتیں سننے کو ترس گیا تھا۔ بہت مس کیا اپنی میٹھی کی ان میٹھی میٹھی باتوں کو۔ تم نے اپنا اسیر کر لیا ہے میٹھی، تمہارے بغیر دل ہی نہیں لگتا۔ کاشان اس کی ہتھیلی چومتا ہوا بولا۔ مجھے آپ کی کسی بات کا یقین نہیں۔ اس کے شکوے اب بھی جاری تھے جسے وہ توجہ سے سن رہا تھا۔ ایک آخری بار صلح نہیں ہو سکتی میری شہزادی؟ کاشان نے اب کی بار اس کے بائیں آرس کو چوما تھا۔ نہیں ہو سکتی، آیت نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ بس ایک بار زندگی، سچ میں یار، جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، سمجھ لو پھنس گیا تھا۔ اب بھی میں نے اپنی جگہ الہام کو بھیجا ہے، وہ کل شام تک واپس آئے گا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ کاشان نے اس کے آرس کو نرمی سے سہلایا تھا۔ اس کی حرکتوں پر وہ گلابی پڑ رہی تھی۔ میں نے کتنا ویٹ کیا۔ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ایک اور شکوہ پھسلا تھا۔ سوری میری میٹھی کو میری وجہ سے ویٹ کرنا پڑا، مگر یہ آخری بار تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ اگلی دفعہ ایک دن کا بھی اسٹے ہوا
تو اپنی میٹھی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کاشان نے التجائی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پرومس کریں پہلے، پھر سوچوں گی۔ وہ اپنا مخملی ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتی ہوئی بولی۔ وعدہ رہا جانے جانا۔ کاشان نے اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی کو چوما تھا۔ آج تو میری میٹھی پنک گلاب لگ رہی ہے، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ کاشان نے جیب میں ہاتھ ڈالتے کئی نوٹ اس پر وارے تھے۔ آیت اس کے انداز پر کھلکھلائی تھی۔ میں قربان اپنی میٹھی کے مسکرانے پر۔ کاشان نے مدہوش ہوتے اس کے ایک ایک نقوش کو لبوں سے معتبر کیا تھا۔ آیت نے شرما کر چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ دانی گڑیا، میری شہزادی، بات سنو۔ شاہویر دانین کو اکیلا دیکھ کر اس کے نزدیک چلا آیا۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ دانین نے خفا خفا نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سارے مہمان رفتہ رفتہ کر کے جا چکے تھے۔ اب صرف افندی فیملی اور چند قریبی رشتہ دار ہی موجود تھے، جنہوں نے دستگیر حویلی میں ہی رکنا تھا۔ ارے میں نے کیا کیا؟ ویر نے حیران و پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ آپ کی وجہ سے فرشتے مجھ سے بلکہ ہم سب سے ناراض ہیں۔ اسے لگتا ہے ہم نے اس سے آپ کے بارے میں چھپا کر اسے چیٹ کیا ہے۔ دانین اسے گھوری سے نوازتی ہوئی بولی۔ تم میری ایک ملاقات کروا دو اپنی دوست سے، میں پکا منا لوں گا اسے۔ شاہویر اس کا ہاتھ تھامتا منت کرنے والے انداز میں بولا۔ آپ کی سوچ ہے، آپ اسے منا لیں گے۔ وہ تو آپ کا نام تک نہیں سننا چاہتی۔ فرشتے نے آپ کو ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ دانین کچھ یاد آنے پر تجسس سے بولی۔ کیا پیغام دیا ہے اس نے میرے لیے؟ شاہویر بے چین ہوتا ہوا بولا۔ فرشتے کا کہنا ہے کہ دھوکے سے نکاح کر کے آپ کو اگر لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ کی سوچ نہایت غلط ہے۔ اگر اس نے آپ کا جینا نہ حرام کر دیا تو کہنا۔ دانین کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولی تھی۔ شاہویر نے تھوک نکلا تھا۔ اسے 100% یقین تھا اس کی اینجل اس کا سر پھاڑنے کا ارادہ رکھتی ہوگی۔ یار ایسا تو مت کہو، بس میری ایک ملاقات کروا دو پلیز، شاہویر منت کرنے والے انداز میں بولا۔ آپ کی سوچ ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ سب سے ناراض ہو کر اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھی ہے۔ کم از کم آپ کے لیے تو بالکل بھی نہیں کھلے گا۔ دانین نے صاف ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ دانی میری گڑیا، پلیز کسی طرح کوئی جگاڑ لگا لو، شاہویر اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ جو بات امپاسبل ہے، بار بار اس کے لیے منتیں مت کرے۔ گھر جانے کی تیاری پکڑے۔ آپ کی وجہ سے آج پہلی بار میری دوست نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ دانین ناراضگی سے رخ موڑ چکی تھی۔ بیگم اب آپ سے کل ہی ملاقات ہوگی۔ شاہویر دل محسوس کر رہ گیا۔ ماہر کو آج سارا دن اپنی وشیں نظر ہی نہیں آئی تھی۔ اس کی ایک جھلک ہی اس نے دیکھی تھی جب وہ دانین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ ماہر حویلی کے پورچ میں کھڑا ایک فون کال سن رہا تھا
جب اسے اپنی وشیش چادر میں لپٹی ہوئی نظر آئی۔ یقیناً وہ لوگ اب گھر جانے کے لیے نکل رہے ہوں گے۔ ماہر نے جلدی جلدی کال اینڈ کی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس کے سر پر جا پہنچا۔ عروش کے قدموں کو بریک لگی۔ ماہر جی آپ؟ وہ اپنی آنکھیں معصومیت سے اٹھاتی ہوئی بولی۔ جی وشے جان میں، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ ماہر جی کوئی دیکھ لے گا، سب اسی طرف آ رہے ہیں۔ عروش نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ تو دیکھنے دو نا وشے جان، وہ اسے تنگ کرتا ہوا بولا۔ پیچھے ہٹیے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ ایک انچ بھی نہ ہلا۔ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، مگر تم میرے ساتھ چلو گی، میں تمہیں افندی ہاؤس چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کی طرف جھکتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ چہرہ اس نے اب بھی چادر سے کور کر رکھا تھا۔ ماہر اس کے منموہنے نقوش دیکھنے کو بے چین ہو رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، کب سب کیا سوچیں گے؟ آپ پلیز مجھے تنگ مت کریں، وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ ماہر کو سب کی آواز قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سوری وشے جان، مگر میرے مفت کے سالے یہاں آ گئے تو ضرور سالم سماج والا رول پلے کریں گے۔ ماہر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ماہر جی کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں مجھے۔ عروش روحانسی ہو چکی تھی۔ ریلیکس جانم، انجوائے کرو ہماری یہ لانگ ڈرائیو۔ ماہر اسے گاڑی میں بٹھاتا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہو گیا۔ ماہر جی سب باتیں کریں گے، عروش روحانسی ہوتی ہوئی بولی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، بیوی ہو تم میری، کسی کی اتنی مجال جو میری وشے کو کچھ کہے؟ وہ اس کی طرف ہلکا سا رخ کرتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی نکالتا سامنے ہی اسے افندی برادرز آتے ہوئے نظر آئے۔ میرے عزیزو، اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، خاطر تواضع کا انتظام کرو، پہنچتا ہوں جلد۔ ماہر دل جلانے والی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتا گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ اس نے اپنی اور افندی برادرز کی ملاقات کا بدلہ لیا تھا ان کو چڑھا کر۔ افندی برادرز نے دانت پیس کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سالہ زیادہ ہی سر پر چڑھ رہا ہے۔ حازم اس رستے کو گھورتا ہوا بولا جس رستے سے ابھی ماہر کی گاڑی گزری تھی۔ باقی سب کا حال بھی اس جیسا تھا۔ یار اب اپنے اس خوبصورت چہرے کا دیدار تو کروا دو، کب سے چھپا رکھا ہے؟ ماہر اس کا چادر میں چھپا چہرہ دیکھ کر بولا۔ نہیں، سب نے بولا ہے کہ شادی تک آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا ورنہ روپ نہیں آئے گا۔ عروش نے بولتے ہی رخ مزید باہر کی طرف موڑا۔ ماہر نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ گاڑی چلاتے گاہے بگاہے نظر اس کے سراپے پر ڈال رہا تھا۔ وہ چہرہ نہ دکھا کر بھی اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی جلد رنگ بار بار اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔
اس کی بڑی بڑی ہیزل براؤن کاجل سے لبریز آنکھیں تو اس کی کمزوری تھی۔ ماہر نے گاڑی ایک سنسان روڈ پر ڈالی تھی۔ کچھ ہی دور جا کر اس نے گاڑی روکی تھی۔ ماہر جی، آپ نے گاڑی کیوں روکی؟ کتنا اندھیرا ہے یہاں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، عروش گھبرائی سی بولی۔ میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے نزدیک کرتا ہوا بولا۔ عریش نے جھینک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی چادر چہرے سے سرک چکی تھی۔ ماہر نے ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا چمکتا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ ماشاءاللہ، میرے پاس لفظ نہیں ہے اپنے وشے کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے۔ وہ اس کے نقوش کو انگلی سے چھوتا ہوا بولا۔ وشے کا چہرہ اس کے لفظوں اور اس کی جرأت پر سرخ پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گلال سا بکھرتا چلا گیا۔ ماہر مبہم سا مسکرایا تھا۔ آپ کو مجھ میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ وہ شرمیلی سی مسکراہٹ سے بولی۔ یہ پوچھو کیا پسند نہیں ہے؟ مجھے میری وشے پوری کی پوری پسند ہے۔ تمہاری محض موجودگی ہی کافی ہے میرے دل کو دھڑکانے کے لیے۔ میری وشے ہے ہی اتنی پیاری، پوری دنیا میں میری وشے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تمہارا ایک ایک نقوش سراہنے کے قابل ہے۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کے نقوش کو چومتا ہوا بولا۔ وشے کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ وہ جب جب اسے دیکھتا تھا یوں ہی دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اور تمہارے اس چاند چہرے کو بری نظروں سے بچانے کے لیے یہ ستارہ بھی موجود ہے جو تمہاری خوبصورتی کو 100 گنا بڑھا دیتا ہے۔ وہ اس کی تھوڑی کے دل پر لب جماتا ہوا بولا۔ عروش اس کی باتوں پر ایمان لاتی اس کے سینے پر سر جما گئی۔ حجاب ڈریسنگ کے آگے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ آج کا سارا واقعہ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ وہ اتنی گم تھی کہ اسے حازم کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کیا سوچ رہی ہے میری بیوی؟ حازم اس کے گرد ہاتھ باندھتا اس کے کندھے پر لب جماتا ہوا بولا۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر بولی۔ اب تو پکا کچھ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ کیوں پریشان ہو؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا ہوا اس کے عارض پر ہاتھ جماتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں۔ وہ فرشتے کتنی سخت ناراض تھی۔ اس نے تو ہم سب سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ شاہویر نے اسے واقعی بہت ہرٹ کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے دیکھا عفان بھی حریم کو ساتھ نہیں لایا۔ آیت کتنی پریشان تھی۔ جانے ان دونوں میں کیا چل رہا ہے۔ پہلے بھی تو ولیمے والے دن اچانک سے ان کا ولیمہ بھی کینسل ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے عفان اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ وہ فکر مندی سے بول رہی تھی۔ وی نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا بھی اسے بھگتنی پڑے گی۔ رشتے کا منانا شاہویر کا کام ہے اور یہ کیسے کرنا ہے یہ سوچنا بھی اسی کا کام ہے۔ اور جہاں تک رہی عفان اور حریم کی بات تو وہ ان کا پرسنل میٹر ہے۔
ہم انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ ہاں، اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ عفان کو اسے وہاں تنہا چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی شادی اس کے اکلوتے بھائی کی تھی، اس میں شامل ہونا اس کا حق ہے، مگر ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ حازم کندھے اچکا کر بولا۔ ہاں، مگر مجھے برا لگ رہا ہے، وہ روحانی تاثرات چہرے پر سجا کر بولی۔ ہاں، ساری دنیا کا ٹھیکہ میری بیوی نے اٹھا رکھا ہے، تم صرف اپنے شوہر کی ٹینشن لو، باقی سب اپنی ٹینشن خود لیں۔ وہ اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا۔ آپ کی ٹینشن کیوں لوں؟ آپ تو ویسے ہی مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اتراتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے کو محسوس کر کے حازم گہرا مسکرایا تھا۔ وہ کتنے یقین سے کہہ رہی تھی اور حازم کو اس کی ادا اس قدر بھائی تھی کہ اس نے بے ساختہ اس کے چہرے کو چوم کر اظہار بھی کر ڈالا تھا۔ ویسے تم مجھے ایک پیاری سی ڈول کب دے رہی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ مطلب؟ حجاب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب اپنے جیسی ایک پیاری سی ڈول، ہماری چھوٹی سی بیٹی، یہ خوشخبری کب دے رہی ہو مجھے؟ حازم نے صاف لفظوں میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ حازم کی بات کا مطلب سمجھتے اس کا چہرہ منٹوں میں گلابی پڑا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں، مجھے چینج کرنا ہے۔ حجاب نے جھینپ کر اس سے دور ہونا چاہا۔ کیا مطلب؟ کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ جب باسل باپ کے عہدے پر فائز ہونے والا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ وہ اس کی کمر کے گرد مضبوط گرفت کرتا اس کی شہرت پر نرمی سے ہونٹ رکھتا ہوا بولا۔ حجاب نے جھرجھری سی لی۔ اس کی سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ کیا مطلب؟ پارسا بھابی نے تو ایسا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ حجاب حیرانگی سے بولی۔ ماما اور بڑی موم نے منع کیا تھا شاید، مگر تم بات کو پلٹو مت، مجھے بھی چھوٹی سی ڈول چاہیے، بالکل میری بیوی جیسی سافٹ شہد کی طرح میٹھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی خمار آلود آنکھیں گاڑ کر بولا۔ حجاب اس کی آنکھوں میں چھپی طلب جان کر اپنا جھکا سر مزید جھکا گئی۔ حازم نے جھکتے اس کے کان میں بے باک سی سرگوشی کی تھی۔ اس کا ہاتھ مسلسل حجاب کی پیٹھ پر الجھ رہا تھا۔ اس کی بے باکیوں پر وہ لب کچل کر رہ گئی۔ حازم نے اس کے کان میں پہنے بھاری آویزے اتارے تو حجاب نے سسکی سی بھری۔ اس کی کان کی لو سرخ ہو رہی تھی۔ حازم نے جھکتے ہوئے نرمی سے وہاں اپنے لب ٹکائے تھے۔ کیا ضرورت تھی اتنے بھاری ایئرنگز پہننے کی؟ وہ نرمی سے اس کے کان کی لو کو سہلا رہا تھا۔ اس کی بے باکیوں کی وہ ابھی تک عادی نہ ہو پائی تھی۔ حازم نے ایک ہی جست میں اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ اس کا رخ اب بستر کی جانب تھا۔ حازم نے اسے نرمی سے بستر پر دھکیلا۔ حجاب نے نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ حازم نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ اس کی نیلی سمندر سی آنکھیں اسے مزید اپنی طرف مائل کر رہی تھیں۔
اور وہ دل و جان سے اس کی طرف مائل ہونا چاہتا تھا۔ حازم نے اس کی ہتھیلی پر نرمی سے لب ٹکاتے ان میں اپنی انگلیاں الجھائی تھیں۔ وہ خود پر سے ہر ضبط کے پہرے توڑتا اس کے چہرے کو دیوانہ وار اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ جی تو یہاں پر آج کی قصہ کا اختتام ہوتا ہے۔ پیچھے سے اتنا شور آ رہا ہے، میں کیا بتاؤں۔ دوپہر کے ٹائم کس ریکارڈ کرنا ایسے ہی ہے، گھر والے جو ہے وہ بچوں کا پیچھے بہت زیادہ شور ہوتا ہے، ان کو جتنا مرضی روک لو، لیکن وہ آج کل وہ کلکرز جو چلے ہوئے ہیں انہوں نے تو سر کھا لیا ہے ہر طرح، ہر ٹک 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 ٹک، کیا ہی بتاؤں۔ خیر میں نے اسٹاپ کر کے دوبارہ نہیں بنائی کیونکہ پھر وہ نے اس طرح سے دوبارہ ٹائم شروع ہو جانا تھا، اس لیے بس جیسے جیسے ریکارڈنگ سٹارٹ ہوئی میں نے ویسے ہی کر لی۔ تو پیچھے سے شور کو تھوڑا سا اگنور کیجیے گا، باقی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔